عید کے سلسلے میں پھر یہاں پر میں ایک قول معصوم پیش کروں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کے قیام یعنی نماز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے عید کا دن ہے، یعنی جس دن گناہ سے بچ جائیں تو وہ بھی یوم عید کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں جس کے روزوں کو خداوند عالم قبول کیا ہے اور نماز کو قبول کیا ہے انہی کے لیے عید ہے۔ اب جس کے نماز اور روزوں کو خدا قبول نہیں کیا وہ کیسے عید منائیں گے؟ اسی لیے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی عید نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہم میں ایک فرقہ نکلا ہے جو اکثر یہ کہتا ہے کہ نہیں امیر المومنین کا 10واں ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں، ہم 14 معصومین علیہم السلام کا قلباً اقرار کیے ہیں، اور پھر قول پیغمبر اسلام ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی ہماری عقیدے کے اعتبار سے یہ 14 کے 14 محمدی محمد ہیں، یہ 14 علی ہی علی ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالیں چادر فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پر، جس وقت کے پیغمبر اسلام نے شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کی چادر اوڑھی تھی، اور اس چادر کے نیچے جب یہ پنجتن آ گئے تو وہاں پر خداوند عالم ان لفظوں میں تعارف کروا رہا کہ ہم فاطمہ، تو پتہ چلا کہ یہ وجودی اعتبار سے یہ ایک ہیں، سب فاطمہ ہی فاطمہ ہیں، سب محمد ہی محمد ہیں، اور سب علی ہی علی ہیں۔ جب آپ مولائے کائنات کا 10واں منا رہے ہیں تو پھر میرا یہ سوال ہے دیگر معصومین، خداوند عالم 12ویں امام کو، امام زمانہ کو پردہ غیبت میں رکھا ہے، باقی جتنے بھی معصومین ہیں ان کو زہر سے شہید کیا گیا، تلوار سے شہید کیا گیا، تو دیگر جو ائمہ ہیں ان کا 10واں کیوں نہیں منا رہے؟ اور اہم ترین بات، ایام اضحیٰ جو ہر مقام پر منائے جاتے ہیں 2 ماہ 8 دن، 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور دیکھا جاتا ہے جیسے ہی 8 ربیع الاول کا سورج غروب ہوتا ہے اور جب شب نہوم آتی ہے تو تمام حضرات کے جسم پر سرخ لباس آ جاتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ تو یہ بتائیں مجھے کہ شہادت 8 ربیع الاول کو ہوئی اور چند لمحے نے گزرے، چند لمحوں کے بعد آپ لوگ پھر خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ اب ایک نظر ڈالیں کہ 25 رجب حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اب یہاں سے 10 دن آپ جوڑ لیں تو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یکم شعبان آ رہی ہے، جی 3 شعبان ہیں، 4 شعبان ہیں، تو 4 شعبان کو باب الحوائج سقائے حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہے، تو کیا اس دن بھی آپ ماتم کریں گے؟ بتائیے مجھے۔ جس دن یہ دیکھیں شیعہ کی تعریف کی گئی ہے کہ شیعہ پس وہی ہے ان کے خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غم منانا چاہیے۔ اب میں قرآن سے ایک دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن میں، اور اتفاق کی بات یہ ہے یہ وہ سورہ ہے جو روز عید جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پہلی رکعت میں اسی سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی، اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی ایک آیت قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جی اب چونکہ میں قرآن کے ساتھ مفسر قرآن کو بھی لیا ہوں تو اب دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر میں امام کیا کہہ رہے ہیں،
اور اگر یہ آیت منسوخ ہو جاتی تو پھر امام کہہ دیتے آیت منسوخ ہو گئی. چنانچہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. الفقی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کی اس قول قد افلح من تزکا کا مطلب دریافت کیا گیا تو فرمایا جس شخص نے عید کے دن فطرہ نکالا، جس شخص نے عید کے دن فطرہ نکالا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر وذکر اسم ربہ فصلی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا اس سے یہ مطلب ہے کہ صحرا کی طرف نکل جائے اور نماز عید پڑھیں. اگر نماز عید ہی نہ ہوتی اور عید نہ منانے کا حکم ہوتا تو پھر یہ چھٹے امام اس کی تفسیر میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی جب آپ فطرہ نکالیں، فطرہ نکالنے کے بعد نماز عید پڑھنی چاہیے. جی یہ میں قرآن سے آیت اور تفسیر سے دلیل دے چکا ہوں. اب یہ دیکھیں من لا یحضرہ الفقی، نماز عیدین کا چیپٹر ہے. اس میں جو حدیث نمبر 1454 جلد اول، زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے، اور اس دن اور ان دونوں نمازوں کے قبل یا ان کے بعد زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، اور نماز عید کا واجب ہونا تو یہ امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے. یہاں واضح لفظوں میں امام فرما رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مولائے کائنات کا 10واں ہے، تو کیا 5ویں امام سے معاذ اللہ آپ لوگ افضل ہو گئے، یا 6ٹھے امام سے کیا معاذ اللہ آپ لوگ افضل ہو گئے؟ یعنی 5ویں امام کو ان کے جد کا 10واں یاد نہیں آیا، 6ٹھے امام کو ان کے جد کا 10واں یاد نہیں آیا جو آپ حضرات کہہ رہے ہیں. یہ 5ویں امام کا قول ہے، اور جو قرآن کی آیت تھی تفسیر 6ٹھے امام سے ہے. تو جب 10واں تھا اور یہ چیز ساقط ہو گئی تھی نماز عیدین، تو امام کو کہنا چاہیے تھا کہ عید کی نماز ہی نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا حلال قیامت تک حلال ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. پیغمبر اسلام کا حلال کیا ہوا تا قیامت حلال ہے، پیغمبر اسلام کا حرام کیا ہوا تا قیامت حرام ہے. ہرچند کہ ہم آئمہ علیہم السلام پر مکمل قلباً عقیدہ رکھتے ہیں، مگر امام بھی پیغمبر اسلام کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں کرتے، اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں. واقعات کربلا پڑھیں، اس میں آپ حضرات کو مل جائے گا کہ امام حسین عمر ابن سعد سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کیا میں حلال کو حرام کیا یا حرام کو حلال کیا؟ کیونکہ یہ آئمہ معصومین علیہم السلام محافظ دین ہے، محافظ شریعت ہے. یعنی جو شریعت کے پیغمبر اسلام نے دی ہے اس شریعت کی حفاظت کرنا آئمہ کا کام ہے، اس شریعت کو سمجھا دینا آئمہ کا کام ہے. پیغمبر اسلام نے اس نماز عیدین کا ذکر کیا ہے، تو اب کیسے امام اس کو ساخت کر دیں؟ ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں، اس پر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اور ایک اہم ترین بات، کیونکہ جو یہ مرض کرونا وائرس پھیلا ہے اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو حکومت کی جانب سے سارے ہمارے دیش میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اجتماع نہ ہو،
تو چنانچہ باجماعت نماز ادا کرنا ناممکن ہے. نماز پنجگانہ ہو رہی ہے جس میں باجماعت نماز نہیں ہو سک رہی ہے، اجتماع نہیں. اب جو حضرات گھر پر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں دلیل اور نص دے رہا ہوں قول معصوم سے. منصور بن حازم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے بیان کیا کہ میرے پدر بزرگوار ایک مرتبہ یوم الاضحیٰ پر بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے تھے، تو آپ نے اپنے گھر ہی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور قربانی کی. تو پتہ چلا جو مسجد کو نہیں جا سک رہے ہیں گھر میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. قرآن کی جو آیت اس کی تفسیر میں نے پڑھی تھی کہ صحرا جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بعض حضرات بس سے ایک لفظ کو پکڑ لیں کہ نہیں جب امام کہہ رہے ہیں صحرا جاؤ صحرا میں نماز پڑھو. نہیں، دوسرا قول پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ صحرا نہیں جا سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا قول اسی جلد اول سے خادم پڑھ رہا ہے. جعفر بن بشیر نے عبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عیدین میں لوگوں کے ساتھ، غور سے سماعت فرمائیں، عیدین میں لوگوں کے ساتھ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور جو خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور اپنے گھر میں نماز پڑھے جیسا کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. تو پتہ چلا کہ گھر میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اب ایک قول اور اتفاق کی بات یہ ہے، یہ تواتر کے ساتھ آیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے. معاذ اللہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل ہے کہ ضعف بدن جب پیغمبر اسلام کو ہوا تھا تو جو چادر اوڑھے تو جو حدیث کیسا ہوگی، تو وہ حدیث میں قوت ہے. اور کوئی مریض ہے تو مریض پر حدیث پڑھ کر دم کر دیں، شفا ہو جائے گی. اور یہ ایک سند ہے کیونکہ حدیث کو قرآن سے ملائیں. جب آپ مجبور ہیں قرآن سے نہیں ملا سکتے تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ کسی مریض پر ہمارا قول پڑھ کر دم کر دو اور دیکھو شفا ہو جائے گی. تو پتہ چلا قول معصوم کا یہ اثر ہے. اب جو حدیث میں دے رہا ہوں یہ حرف آخر ہے. اب اس کے بعد قرآن کی ایک آیت لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین. خداوند عالم فرما رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اعتدال کا نام مذہب ہے، بے اعتدادی کا نام مذہب نہیں ہے. اعتدال میں رہیں. اور یہ دیکھیں کہ حکم پیغمبر اسلام کیا ہے، حکم ائمہ کیا ہے، اس پر عمل کرنا. اگر آپ واقعتاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اپنی خواہشات نہیں، اور ہماری خوشی ان کے غم پر غالب نہیں آ سکتی. جی ان کی خوشی ہے اور ہمارے گھر غم ہے، تو پھر ہمارا غم نہیں دیکھا جائے گا بلکہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی خوشی دیکھی جائے گی. اور بعض حضرات، بعض نادان بچے کم فہم وہ کتب بینی نہیں کرتے، بس جوش و جذبے میں آ کر اب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا عید ہمارا ماتم. عید آپ کا ماتم ہے تو پھر یوم غدیر بھی عید ہے. 18 ذی الحجہ ماتم کریے اور یہ ذہن میں رکھ کر ماتم کریں کہ 18 تاریخ کو 18 ذی الحجہ کون کون گریہ کیے تھے. یہاں حکم معصوم ہے کہ 18 ذی الحجہ کو زیارت وارثہ بھی نہ پڑھیں، کیونکہ اگر زیارت وارثہ پڑھیں گے تو آنکھیں نم ہو جائیں گی، آنسو آئیں گے. تو اسی لیے صرف 18 تاریخ کو ممانعت ہے کہ اس دن زیارت وارثہ بھی نہ پڑھیں.
اور آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے عید ہمارا ماتم ہے، تو پھر آپ 18 ذی الحجہ کو ماتم کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شمار ہوگا جو گریہ کر رہے تھے. ایک اور ایک قول، یہ آخری دلیل ہے یہ، اور یہ تواتر سے آئی ہے، یہ بھی من لا یحذرہ الفقیہ، جلد دوم. عبداللہ بن لطیف نے زرین سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام پر تلوار سے وار کیا گیا اور وہ گھوڑے سے گرے تو وہ لوگ آگے بڑھے کہ آپ کا سر قلم کر لیا جائے، تو بطن عرش سے ایک منادی نے ندا دی کہ اے اپنے نبی کے بعد بھٹکی ہوئی اور ادھر ادھر ماری ماری پھرنے والی اور گمراہ ہو جانے والی امت، تجھے اللہ تعالی عید قربان اور عید الفطر کی توفیق نصیب نہ کرے. یہاں یہ سائل امام سے دریافت کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کتنے ہیں، تو فرمایا کہ تا روز قیامت جو بھی اس قتل سے راضی ہوا وہ قاتل امام حسین ہے. تو پتہ چلا قاتلین کا سلسلہ رکا نہیں. اب یہ قول معصوم پر اب عمل نہیں کریں. یہ دیکھیں، نماز عیدین امام عادل کے ساتھ واجب ہے. یہاں پر معصوم نے ہم پر رحم کیا، ہم پر کرم کیا، قاتل امام حسین سے بچانے کی خاطر یہ کہا کہ تم سنت کی نیت سے نماز پڑھ لو تاکہ تمہارا شمار قاتلان امام حسین میں نہ ہوگا. تو پتہ چلا جو عید کی نماز، یہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس کو نصیب نہیں ہو رہی ہے، اس کا شمار قاتلان امام حسین میں ہوگا. پھر اسی حدیث کا دوسرا حوالہ دے رہا ہے خادم، یہ وسائل الشیعہ ہے. یہ وسائل الشیعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار ہوا اور امام علیہ السلام زمین پر گرے اور قاتل بڑھا تاکہ ان کا سر خطا کرے، تو ایک منادی نے بالائے عرش سے ندا دی کہ اے سرگردان اور اپنے نبی کی رحلت کے بعد گمراہ امت، خدا تمہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی توفیق نہ دے. امام علیہ السلام نے فرمایا لا محالہ، وہ نہ آج موافق ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. ابھی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ نہیں ہوا. تو چنانچہ اب جو حضرات کہہ رہے ہیں نہیں عید الفطر نہیں ہے، عید الاضحیٰ نہیں ہے، کیا مجھے اس بات کا بھی جواب دیں کہ حسنین جب کم سن تھے اور اپنی ماں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے کہا تھا کہ ماں آج روز عید ہے، عید کا قرب ہے اور لباس نو. چنانچہ حسنین لباس نو طلب کر رہے ہیں، تو چنانچہ عرش سے حسنین کے لیے لباس آیا، امام حسن مجتبیٰ اور حسین مظلوم کربلا کے لیے. وہاں سے اگر عید ہی نہیں ہوتی تو یہ لباس کیوں طلب کرتے اور یہ لباس کیوں پہنتے؟ شہزادی کونین لباس کیوں پہناتی؟ غور کرنا چاہیے. لمحہ فکر دے رہا ہوں میں. یہ بحار الانوار ہے جی. شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمن عمالی میں عمار بن ابی عمارہ سے نقل کیا ہے کہ روز قتل حسین خون تازہ آسمان سے برسا. یہاں پر دیکھیں خون کا بھی ذکر ہے،
یا موضوع الگ ہے، عنوان اور ہے، ورنہ میں خون بہانے پر بھی اور نظر دیتا. جی امالی ابن بابوئے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حسین علیہ السلام کو صحرائے کربلا میں زخمی و مجروح کیا گیا اور وہ ستمگر سر کاٹنے کے لیے حضرت کے قریب گئے تو ایک منادی نے جناب احدیت کی طرف سے عرش پر سے اہل زمین کو ندا کی، اے امت سیاہ کار، اپنے پیغمبر کے بعد تم نے ان کے اہل بیت پر ظلم و ستم کیے، حق تعالیٰ تم کو توفیق عید قربان و عید رمضان کی نہ دے. پھر حضرت نے فرمایا کہ بخدا، یہ معصوم کر رہے ہیں کہ بخدا توفیق نہیں پاتے اور ہمیشہ توفیق نہ پائیں گے جب تک کہ قائم آل محمد ظاہر نہ ہوں. چنانچہ میں اتنے اقوال پیش کر چکا اور میں نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ 5 امام کا قول ہے، 6 امام کا قول ہے، دیگر اور ائمہ کے میں اقوال بتا سکتا ہوں نماز عیدین کے تعلق سے، عید کرنے کے تعلق سے. تو ائمہ اپنے جد کا غم نہیں منا رہے ہیں اور وہ عید کر رہے ہیں. آپ لوگ امام سے زیادہ اپنے آپ کو عاشق بتانا چاہ رہے ہیں. لمحہ فکر دے رہا ہوں، غور فرمائیں. اگر آپ کو عید نہ بنانا ہے تو نہ بنائیں، مگر یہ کہ لوگوں میں شیعہ قوم میں انتشار پیدا نہ کریں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ماتم کریں گے. آپ کا اختیار. اور یہ بھی میں نے سنا کہ فتویٰ بھی آیا کہ ماتم عید کی نماز عیدین کے بعد ایک کر سکتے ہیں. پہلے تو فتویٰ منگوانا ہی غلط ہے، کیونکہ خوشی اور غم کا تعلق قلب سے ہے. جو چیزیں کہ قلب سے وابستہ ہوتی ہیں اس کے لیے فتویٰ طلب نہیں کیا جا سکتا. جس کی مثال اگر کسی کا باپ مر جائے یا ماں گزر جائے تو مفتی سے فتویٰ لے کر گریہ نہیں کرتے، مفتی سے یہ پوچھ کر نہیں روتے کہ مفتی صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا، کیا میں گریہ کروں؟ کیونکہ اس چیز کا تعلق قلب سے ہے. خوشی اور غم، محبت، اس کا تعلق قلب سے ہے. جو چیزیں کہ قلب سے وابستہ ہیں اس پر کسی کا فتویٰ نہیں چلتا. جب آپ ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے. جیسے کہ میں نے آیت کی تلاوت کی، لا اکراہ فی الدین. اتنا سنتے چلیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ عید الفطر کے دن کہ کون مرے تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عمر بن عاص جی ان کا انتقال ہوا تھا. اب آپ لوگ اگر ماتم کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کریے. بس اتنا کہتے ہوئے آپ حضرات سے میں رخصت ہوتا ہوں اور اختتام کی منزل میں ہمارے ایس این ایس چینل کے چیئرمین میر مہدی علی باقری صاحب اور ان کا جو اسٹاف ہے، خداوند عالم ان کی توفیقات میں زیادتی کرے اور ان کو ترقیاں عطا فرمائے. ان کے ایک بہت اچھا کام کیے. جب ایسا دور چل رہا ہے کہ جہاں پر شیعہ حضرات عیدین کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، چنانچہ بہت اچھا پروگرام ہوا. تو میں ان تمامی حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہاں پر جو عید الفطر کی نماز پڑھی جائے گی، ابھی تو جماعت سے تو نہیں ہوگی، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہے. تو
تو 2 رکعت نماز میں فقہ جعفری کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ SNS چینل ہے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف مسالک کے لوگ یقیناً دیکھیں گے، تو میں اتنا عرض کر دوں کہ میں فقہ جعفری کی روشنی میں نماز عید الفطر کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے 2 رکعت نماز ہے جی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اعلیٰ، میں سورہ اعلیٰ کی اگر تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو گھر پہ نماز پڑھیں گے لوگ، جو چاہے سورہ آپ پڑھ لیں، جو سورہ یاد ہے آپ کو وہ سورہ کی تلاوت کریں، مگر نماز کی شرط ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو، چاہے وہ واجب نماز ہیں یا یہ کہ آپ کی سنتی نماز ہیں، جو بھی نمازیں ہیں اس کے لیے سورہ فاتحہ کی شرط ہے۔ تو چنانچہ پہلی رکعت میں یہ سوروں کی تلاوت کے بعد 5 بار قنوت ہے، 5 قنوت، پھر رکوع، سجود۔ جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو دوسری رکعت میں بھی سوروں کی تلاوت کے بعد 4 قنوت، 4 قنوت، اور یہ قنوت مصلی کا حق ہے۔ اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عیدین میں قنوت پڑھایا جاتا ہے وہی قنوت پڑھیں، آپ کو جو بھی قنوت یاد ہے، جو بھی، جیسے کہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مصلی کا حق ہے، اس میں آپ کا اختیار ہے، خداوند عالم ہمارا حق نہیں چھین رہا ہے، یہ قنوت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے اسی دعا کی تلاوت کریں، تو یہ طریقہ نماز ہے۔ اور رہا خطبہ، تو خطبہ اگر نہ دے سکیں 2 رکعت نماز تو عید کی پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھتا ہوں میں، سنت قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہونی چاہیے۔